ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے جو کیس چل رہا ہے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا صاحب کے خلاف. یہ دونوں ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں. ان کے اوپر پیکا قانون کے تحت جو ہے الزام لگے ہیں. اب کورٹ میں کیس چل رہا تھا, وہاں جرا ہو رہی تھی اور کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ اتنی زیادہ بدمزگی ہو گئی کہ ہادی علی چٹھا صاحب جو خود ہی جرا کر رہے تھے پروسیکیوٹر کے ساتھ, تو پروسیکیوٹر نے ان سے بدتمیزی کی, بکواس کا لفظ استعمال کیا اور بات ہاتھ پائی پر پہنچ گئی. اس کے بعد پولیس کو بیچ میں آنا پڑا اور جج کو بھی پروسیکیوشن کو ٹوکنا پڑا. اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلق صاحب, صحافی ہیں, ڈان اخبار سے وابستہ ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. کیا بنا کورٹ میں کہ اتنی تلخی کس بات پہ ہو گئی سر؟ اصل میں جو پروسیکیوٹر جو ہے وہ تھوڑا شارٹ ٹیمپرڈ آپ کہہ لیں گے. ان کو یہ پہلے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی کراس ایگزامینیشن ہوئی تھی, پھر عدالت میں اس کراس ایگزامینیشن کو انہوں نے چیلنج کیا. پھر یہ سپریم کورٹ بھی گئے جہاں پہ ناروے کے امبیسڈر بھی اس کو پروسیڈنگ کو وٹنس کرنے گئے تھے. پھر دوبارہ ہائی کورٹ میں کیس آیا اور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو پہلے کراس ایگزامینیشن ہوئی ہے, وہ پہلے جو کراس ایگزامینیشن جو ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے نہیں کی تھی, عدالت نے خود ہی کوئی وکیل جی کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ دوبارہ ٹرائل کریں کیونکہ وہ صحیح نہیں ہوا. اس پہلے جو ایک وکیل آیا اس نے کہا جی کہ میں تو اس طرح سے نہیں کر سکتا, مجھے لکھے ہوئے سوال دے دیے ہیں کہ جن سے میں پوچھوں, مجھے مناسب وقت دیں, میں تیاری کروں. تو اگلے دن اس کو ڈی نوٹیفائی کر کے پھر ایک اور نئے سے کوئی نیا سا کوئی وکیل ہیں ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا. ان کا کونسل ایک سرکاری وکیل ہوتا ہے جو کہ ان ملزمان کو دیا جاتا ہے کہ جن کے جو خود افورڈ نہیں کر سکتے وکیل. تو وہ وکیل آ گیا, اس نے پھر جلدی میں کوئی کراس ایگزامینیشن کچھ جو نہیں. تو اب سر یہ بتائیں کہ یہ جو کیونکہ یہ ہم ایشوز ڈسکس کر چکے ہیں پہلے کہ یہ جو تلخی ہوئی ہے, کیا مطلب کہ کیا وہ امبیرس ہو رہا تھا پروسیکیوٹر, وہ جو سوالات پوچھے جا رہے تھے اس کے پاس جواب نہیں تھے, وہ کیوں اتنا غصے میں آ گیا؟ دیکھیں وہ اندر جو سوالات پوچھے جا رہے تھے وہ مختلف چیزیں تھیں. وہ بیسکلی تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے کوئی ٹویٹ کی جی, اور اس میں انہوں نے کوئی جبری گمشدگیوں کا کوئی اس قسم کی کوئی جو ہے وہ بات چیت جو چیزیں اٹھائی تھیں. اور ہادی علی چٹھا پہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان مزاری کی کو جو ہے اس کو ری ٹویٹ کر دیا. اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو ٹویٹس ہیں یہ پہلے اس قسم کے معاملات جو ہیں باتیں مریم نواز بھی کر چکی ہیں, یہ اور بھی انہوں نے کوئی 2-3 جو ہے وہ نام لیے کہ وہ لوگ بھی کر چکے ہیں. ڈیفنس منسٹر جو ہیں ابھی جس وقت یہ اپوزیشن میں تھے وہ بھی کر چکے ہیں. یہ اور کسی کے اوپر پیکا کے تحت جو ہے وہ کیس نہیں بنا. تو یہ جب وہ چیزیں اپنی وہ کر رہے تھے تو اس میں پھر انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ بکواس کر رہے ہیں. اور یہ کس نے کہا؟ پروسیکیوٹر نے. اچھا, یعنی کہ وہ پھر لگ تو رہا ہے نا سر کہ وہ غصے میں آ گئے. وہ غصے میں آ گئے کیونکہ دیکھیے یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں بہت کم میں نے دیکھے ہیں کورٹس میں اس قسم کے. ویسے تو زیادہ عمران خان جو ہیں ان کے کیس میں تو جج کو بھی شٹ اپ کال دی گئی وکلا کی جانب سے, لیکن پروسیکیوٹر جو ہے وہ ذرا ٹھنڈے مزاج کے ہونے چاہیے. اتنے مطلب آپ دیکھیں نا کہ آپ نے تو عدالت کو اسسٹ کرنا ہے نا, آپ نے سزا تو نہیں دلوانی, آپ نے عدالت کو اسسٹ کرنا ہے اور ریلیونٹ جو فیکٹس جو ہیں وہ عدالت کو دینے ہیں. یہ پھر عدالت کا کام ہے وہ اس کو سزا دے دے, خود تو ججمنٹل ہو کے آپ. تو یہ بات ہوئی تھی وہاں پہ, لیکن خیر اس میں پھر بیچ بچاؤ ہو گیا. اب پھر ڈیٹ بھی پھر لمبی نہیں. تو کیا پروسیکیوٹر کو جج صاحب نے بھی کچھ کہا کہ یہ کوئی ان کو سرزنش کی, کچھ روکا, کوئی ٹوکا؟ نہیں, اصل میں دیکھیں دونوں جانب سے ہو رہی تھی. جج جو ہیں اب اس موقع پہ جج بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ جج خود تو اتر کے نہیں وہ کر سکتے. تو وہ پھر انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آپ بھی مناسب, اور یہ بھی کہا کہ آپ کو ان سے اپالوجی جو ہے وہ ٹینڈر کرنی چاہیے. وہ ہادی علی چٹھا نے کہا جی کہ ان کو میرے سے اپالوجی, یہ انہوں نے پروسیکیوٹر کو کہا کہ معافی مانگیں, آپ کو بھی جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے. جی جی. اچھا, تو اس کے بعد اب سر بتائیں کہ یہ جو جرا ہو رہی ہے اس سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیس کس طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلے ان کی طرف سے الزام یہ تھا کہ بہت تیزی سے کیس چلایا جا رہا ہے. اصل میں جو جرا ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ جو NCCI جو یہ سائبر کرائم ایجنسی جو انہوں نے بنائی ہے, یہ انہوں نے ایک فوری طور پر بنا تو لی, لیکن اس کا جو سٹرکچر ہے آپ دیکھیں کہ جو FIA کو FIA میں سے یہ بندے نکالے ہیں, یہ وہ لوگ تھے جو کہ کانٹریکٹ پہ آئے تھے. بعد میں ان کی اپنی جو اپوائنٹمنٹ ہیں وہ بھی جو ہے وہ کویسچنیبل ہیں.
कोर्ट्स में इनके ख़िलाफ़ केस भी गए कि ये ग्रेड 16, 17, 18 जो है उसमें तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आ सकते थे। ये तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, जो शुरू में जो एक प्रोजेक्ट था उसमें FIA में, जिसको बाद में साइबर क्राइम विंग बना दिया गया। तो ये वैसे ही कंप्रोमाइज्ड हैं ये NCCI वाले, वही सारे लोग वहाँ पर गए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास तो अभी तक अपना सर्विस कार्ड भी नहीं है, हम FIA का सर्विस कार्ड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख लें कि जो विटनेसेस जो आ रहे हैं वो मुझे तो लगता है कि वो अंडर प्रेशर भी हैं। और बाकी जो जिस तरह से कोर्ट्स की जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग जो है वो कन्वीन हो रही है, आप देखिए कि एकदम से लगा दिया जाता है स्टेट काउंसिल वगैरह जो है कि भाई आप इनको, हालांकि आम केसेस में आप देखें ना कि कितने दिन वो चलता रहता है, जेलों में लोग पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, उनके लिए तो कोई वकील ही मुकर्रर किया। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।